اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہر انسان، ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، غموں کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، دکھوں سے چور ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے چہروں کی مسکراہٹ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا خوشحال ہے، بڑا خوش و خرم ہے، لیکن وہ بیچارہ دکھوں اور غموں کا مارا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ تیرے دکھوں غموں کو بھی وہ اللہ جانتا ہے، تیری خوشی کو بھی اللہ جانتا ہے، تیری مسرتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، تیرے اٹھنے بیٹھنے کو بھی اللہ جانتے ہیں، تیری کروٹ بدلنے کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ وہ بندہ جو رات کو کروٹ بدلتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ کروٹیں بدل رہا ہے، میری تعریفیں کر رہا ہے۔ جو اللہ تیری کروٹیں بدلتے ہوئے بھی تجھے جانتا ہے، اس اللہ سے کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، وہ اللہ المحیط ہے، اس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ لِتَعْلَمُوا کا مطلب یہ بھی ہے المحیط کا کہ اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ یہ چیز، اس کو وجود کس لیے دیا گیا تھا، اس کی ایجاد کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اس چیز کے وجود کے مقصد کو بھی جانتے ہیں۔ اور پھر آخری بات یہ بھی سماعت فرمائیے، اللہ مالک کائنات کے علم میں المحیط کا یہ بھی معنی ہے کہ رب کائنات اس کے نتیجے اور اثر سے بھی واقف ہے کہ یہ چیز بنائی کس لیے گئی تھی، اب یہ کر کیا رہی ہے اور کرے گی کیا، اور اس کے بعد اس کا اثر کیا ہوگا دوسرے لوگوں کے اوپر، دوسری چیزوں کے اوپر اس کی کیفیت اور اثر کیا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ہے اللہ المحیط کا مطلب اور معنی۔ اللہ المحیط کون ہے؟ اللہ المحیط کا مطلب یہ ہے جو حفاظت کرنے والا ہے۔ المحیط کا مطلب حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے، رب کا قرآن ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا اللَّهَ، اگر تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کافروں کی، ان دشمنوں کی، تمہارے مخالفوں کی جتنی بھی تدبیریں ہیں، قیدہم، ان کے مکر، ان کے فریب، ان کی تدبیریں، ان کے منصوبے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اگر تم اللہ کو پہچان لو گے، اللہ المحیط کے بندے بن جاؤ گے، ساری دنیا آپ کی مخالفت کرے، آپ کی دشمنیاں اختیار کرے، آپ کے خلاف منصوبے بنائے، پروگرام بنائے، پروپوگنڈے کرے، آپ کے خلاف جو مرضی کرتے رہے، ان اللہ بما یعملون محیط، وہ اللہ اگر صبر کا دامن تھامے رکھو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ تمہاری نصرت اور مدد کرے گا، کیونکہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت عالم، رحمت کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات دیوکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے حوالہ سے تیرے نام، تیری پہچان، خطبات جمعۃ المبارکہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اس سلسلے کا 39واں خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے، اور اللہ مالک کائنات کی توفیق اور رحمت کے ساتھ اللہ کے اسم مبارک الکفیل، الکافی، الغالب، المحیط کے حوالہ سے
چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام ہی حسنی ہیں، اللہ کے تمام نام ہی اچھے ہیں۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کرنی چاہیے۔ مالک کائنات، خالق ارض و سما، اللہ احکم الحاکمین کا اسم مبارک الکفیل، جس کا معنی شہید، حافظ و ضامن کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک الکفیل کا مطلب ہے کہ اللہ شاہد ہے، گواہ ہے، اللہ حفاظت کرنے والا حافظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضامن ہے، ذمہ دار ہے۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما کا یہ اسم مبارک قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 91 میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ مالک کائنات، خالق ارض و سما خود ارشاد فرماتے ہیں، قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، یقیناً تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیل بنایا ہے، ضامن بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کفیلا، کفیل اپنا اسم مبارک، اپنی صفت بیان کی ہے کہ اللہ کی ذات حفاظت کرنے والی ہے، اللہ کی ذات ذمہ دار ہے، ضامن ہے۔ مالک کائنات، خالق ارض و سما کا یہ اسم مبارک اپنا معنی خود بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضامن ہے، ذمہ دار ہے، اور مالک کائنات، خالق ارض و سما ایسے ضامن ہے، ایسے کفیل ہیں کہ اللہ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے دوسروں کی ذمہ داریاں بھی اپنے اوپر لے لی ہیں، دوسروں کی ذمہ داریاں بھی خود اپنی ذات کے اوپر لی ہیں۔ رزق عطا کرنا اللہ نے کسی کے اختیار میں نہیں رکھا، اس کا ذمہ صرف اللہ نے لیا ہے۔ مالک کائنات، خالق ارض و سما رزق عطا کرنے کے کفیل ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی اور ذات ایسی ذات ہے جس نے ذمہ داری لی ہے کہ اولاد عطا کرنے والی صرف اللہ واحد ذات ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ مالک کائنات کے ذمے ہے اولاد عطا کرنا، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ مالک کائنات، خالق ارض و سما اس پر بھی کفیل ہیں۔ آپ کی ضروریات، حاجات کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے رکھی ہے۔ اگر ہم اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے اوپر غور کریں، یا جتنے ماہ و سال ہماری زندگی کے گزر چکے ہیں، جتنی ہماری عمر ہو چکی ہے، ذرا سوچیں کہ کب ہم نے کام کاج کرنا شروع کیا، کب ہم نے کمانا شروع کیا تھا۔ جب ہم کمانے کے قابل نہیں تھے تو ہماری ضرورتیں پوری کرنے والی بھی تو کوئی ہستی تھی، وہ ہستی ہے جسے اللہ الکفیل کہا جاتا ہے، جس نے آپ کی رزق کی، آپ کی ضروریات کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ لیتے ہیں، پھر بھی آپ کی ضروریات کو، حاجات کو وہ اللہ ہی پورا کرتا ہے۔ اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما کفیل ہیں۔ اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما کی اسم مبارک، صفت مبارک کفیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو مرادیں بر لاتی ہیں، آپ کی مرادیں، آپ کی خواہشات، دل کے اندر چھپی ہوئی آرزوئیں، ان کو بھی پورا کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ الکفیل کی ہے، جو ضامن ہے، جو ذمہ دار ہے۔ اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما کے اسم مبارک الکفیل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے مقاصد کو پورا کرتا ہے، آپ کے مطالبات، جو آپ کا مطالبہ ہوتا ہے، آپ مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان مطالبات کو بھی پورا کرنے والا ہے۔
وہ ذات جو آپ کے مقاصد کو پورا کرے، وہ ذات جو آپ کے مطالبات کو پورا کرے، وہ صرف ایک ہستی ہے جسے اللہ الکفیل کہا جاتا ہے۔ اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما، سب کا ضامن ہے، سب کا کفیل ہے، سب کی ذمہ داریاں اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ اس واقعے اور حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ، ایک تاجر، وہ تجارت کی غرض سے اپنے علاقے سے کہیں دور نکل گیا۔ وہاں پہ اس کو یہ ضرورت آ پڑی کہ اس کا پیسہ، روپیہ، اس کے پاس جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اسے 1000 دینار کی ضرورت تھی۔ اب وہ 1000 دینار کسی سے لینے کے لیے جاتا ہے، لیکن کوئی اسے دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ علاقہ اس کا نہیں، خطہ اس کا نہیں، اسے جاننے پہچاننے والا کوئی ہے نہیں۔ اتنی دیر میں وہ ایک آدمی کے پاس پہنچتا ہے، اسے جا کر کہتا ہے کہ فلاں میرا علاقہ ہے، تجارت میرا پیشہ ہے، کاروبار کی غرض سے میں مختلف علاقوں کا سفر کرتا رہتا ہوں، مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے، ضرورت آن پڑی ہے، مجبوری ہے، آپ مجھے 1000 دینار دے دیں، جب میں اپنے علاقے میں جاؤں گا تو میں آپ کو جلد 1000 دینار آپ کا واپس کر دوں گا۔ اس بندے نے کہا کہ میں آپ کو 1000 دینار تو دے دیتا ہوں، لیکن اس پہ کوئی شاہد لاؤ کہ جو آپ کی گواہی دے، ذمہ داری دے، جو اس بات کے اوپر گواہ بن جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کو پیسے دے دیں، میں اس کا گواہ ہوں۔ یہ بندہ کہنے لگا اس علاقے میں مجھے تو کوئی جانتا نہیں، اگر آپ گواہی مانگتے ہیں، کفا باللہ شہیدہ، میں اس 1000 دینار کے اوپر جو آپ سے میں مطالبہ کر رہا ہوں، آپ سے مانگ رہا ہوں، 1000 اس دینار کے اوپر اللہ کو میں شہید بناتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں، کفا باللہ شہیدہ، کہ میرا اللہ اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جیسے کہہ رہا ہوں، میں اسی طرح اپنی بات کو پورا کروں گا، اللہ اس کے اوپر شاہد ہے۔ اس نے کہا تو نے بہت بڑی گواہی پیش کر دی ہے، اللہ سے بڑا شہید گواہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے بہت بڑی گواہی پیش کر دی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ اس پہ گواہ بن گیا کہ واقعتاً تم تاجر ہو، تجارت پیشہ ہے، فلاں علاقے کے ہو، اور تم میرے پیسے واپس کرو گے۔ اب میرا ایک اور مطالبہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں آپ کو 1000 دینار دے رہا ہوں، اگر آپ کل کلا مجھے یہ پیسے واپس نہیں کرتے تو مجھے اس کا کوئی ضامن دیں، گرانٹر دیں، جو اس بات کی گارنٹی دے، اس بات کا ضامن بن جائے کہ اگر یہ پیسے نہیں دے گا تو اس کی جگہ کے اوپر رقم میں ادا کر دوں گا۔ کوئی بندہ گواہ لے کر آؤ، ایسا ضامن لے کر آؤ۔ یہ کہنے لگا کہ اس علاقے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ میرا کوئی واقف نہیں ہے، تعلق والا نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے کہ جو میرا ضامن بن جائے۔ کہنے لگا اگر آپ ضامن مانگ رہے ہیں، کفا باللہ وکیلا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ضامن بناتا ہوں، کفیل بناتا ہوں، کفا باللہ وکیلا، اللہ میرا ضامن ہے، اللہ میرا گارنٹڈ ہے، میں اللہ کو اپنا ضامن بناتا ہوں کہ اگر میں یہ رقم ادا نہیں کروں گا، رب کائنات خالق ارض و سما اس رقم کو ادا کریں گے۔ اس نے کہا تو نے بہت بڑا ضامن پیش کر دیا ہے، بہت بڑا کفیل پیش کر دی ہے، اس سے بڑا کفیل کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ الکفیل، اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما کون ہے؟ الکفیل ہے، ضامن ہے، جنہوں نے ذمہ داریاں لے لی ہیں، دوسروں کی ذمہ داریاں بھی اپنے اوپر اٹھا لی ہیں۔ اللہ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے اپنا نام الکفیل رکھا ہے۔ اس بندے نے بھی گواہی دے دی کہ میں اللہ کو اپنا کفیل بناتا ہوں، اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہوں، اللہ کو اپنا ضامن بناتا ہوں۔ اس مالدار بندے نے اسے 1000 دینار دے دیا، یہ اپنے علاقے میں چلا گیا، حسب وعدہ یہ 1000 دینار لے کر آیا،
آگے سمندر کراس کر کے اس نے دوسری جانب کراس کر کے جانا ہے، عبور کر کے دوسری طرف جانا ہے۔ اب یہ شام تلک انتظار کرتا رہا، شام کا وقت قریب ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ اب شاید کوئی کشتی نہیں آئے گی جو مجھے اس کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا دے۔ اس نے ایک لکڑی اٹھائی اور لکڑی کو کریدا، اس کے اندر سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد 1000 دینار وہ اس نے اس کے اندر ڈال دیا اور ساتھ ایک رکا لکھ دیا کہ اے میرے بھائی، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں دن تجھے 1000 دینار پہنچا دوں گا، حسب وعدہ میں اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے آیا، لیکن آگے سے مجھے کشتی نہیں مل سکی، میں نے اس لکڑی کے اندر یہ 1000 دینار ڈال دیا ہے، رکا بھی ساتھ لکھ دیا ہے، اللہ کیونکہ اس پہ ضامن ہے، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ یہ امانت اللہ آپ تک پہنچا دے۔ اور پھر اس کو بند کر کے اس نے اس دریا کے اندر یا سمندر کے اندر ڈال دیا۔ اب پانی کی لہریں اس لکڑی کو اٹھا کر لے جا رہی ہیں۔ یہ بندہ واپس پلٹا اور دوسری جانب وہ تاجر تاجر نے جس سے مال لیا تھا، وہ آدمی دریا کے کنارے آ کے کھڑا ہوا ہے کہ آج وہ بھائی جس نے 1000 دینار مجھ سے لیا تھا، معمولی رقم نہیں تھی، بطور قرض لے کر گیا ہے، آج اس کا ادا کرنے کا وعدہ ہے، آج وہ دینے کے لیے آئے گا، تو میں وہ رقم لینے کے لیے کنارے کے اوپر پہنچ گیا کہ اس سے وہاں سے رقم وصول کر لوں گا۔ اب یہ شام تلک انتظار کرتا رہا، اس نے کہا کہ وہ بندہ نہیں آیا، شام کو پلٹنے لگا تو اس نے لہروں کے ساتھ ایسے ایک آتی ہوئی لکڑی دیکھی، اس لکڑی کو اس نے کہا چلو اٹھا لیتا ہوں، گھر جاؤں گا، گھر کام آگ جلانے کے آ جائے گی۔ اس نے لکڑی اٹھا کر گھر آ گیا، اور گھر آ کر جب اس نے لکڑی کو پھینکا، اس کے اوپر کلہاڑا چلایا تو اسے چھن چھن کرتے ہوئے سونے کے 1000 سکے باہر نکل آئے، وہ دینار سونے کا سکہ وہ باہر آ گئے، ساتھ رکا بھی اس نے پڑا اور کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ کتنا بڑا کفیل ہے، اللہ کتنا بڑا ضامن ہے، مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے وہ جو امانت سپرد کی گئی تھی سمندر اور دریا کی لہروں کے، اسے میرے تک پہنچا دیا۔ اب یہ اپنی جگہ پہ خوش ہے، لیکن دوسری جانب وہ تاجر بڑا پریشان ہے، اور یہ ذہن میں خیال ہے پتہ نہیں اس تک وہ لکڑی پہنچے یا نہ پہنچے۔ پھر اس نے 1000 دینار کا انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد کئی دنوں کے بعد پھر وہ کشتی کو تلاش کر کے پھر اس مالک کے پاس آیا اور آ کر اسے 1000 دینار پیش کیا۔ آگے سے وہ آدمی بھی ایماندار تھا، دیانتدار تھا، وہ کہنے لگا بھائی مجھے بتاؤ کہ اس سے پہلے بھی کیا تو نے میرے پاس کوئی رقم بھیجی ہے؟ یہ کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں بھیجی۔ کہنے لگا نہیں کوئی سوچو کوئی تم نے بھیجی ہو۔ کہنے لگا ہاں لکڑی کے اندر ڈالی تھی میں نے، اس طرح 1000 دینار اس میں ڈال کر ساتھ رکا بھی لکھ دیا تھا، لہروں کے سپرد کر دیا تھا کہ اللہ تو اس پہ ضامن ہے، تو نے اس کو اس کے سپرد کرنا ہے۔ کہنے لگا اگر اللہ کو تو نے ضامن بنایا تھا تو اللہ نے وہ رقم میرے پاس پہنچا دی تھی، اپنے یہ پیسے واپس لے جاؤ، جو رقم تو نے لہروں کے اندر دریا کے اندر ڈال دی تھی مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے مجھ تک پہنچا دی تھی۔ اللہ اتنے بڑے ضامن ہے، اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما، اس قدر ذمہ داری مالک کائنات نے لی ہوئی ہے۔ رب کائنات الکفیل ہے، ہمارا رب الکفیل ہے، ذمہ داری ادا کرنے والے ہیں۔ رب کائنات خالق ارض و سما نے رزق کی ذمہ داریاں لی ہیں۔ رب کائنات سے جو انسان عہد و پیما کرتا ہے، اللہ اپنے عہد و پیما کو پورا کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ان کے اندر کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، قرآن مجید کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کو ایک کمرے میں بند کر کے کہیں کام کاج کا سلسلے میں چلے گئے، ایک لمبا عرصہ بیت گیا، 2 دن 3 دن 4 دن یا ہفتہ 2 ہفتے، ذہن میں ہی نہیں آیا کہ ایک لڑکی کو میں اپنے گھر کے اندر اپنے دروازے بند کر کے گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں، کھانے کے لیے بھی کچھ دے کر نہیں آیا، پینے کے لیے بھی کچھ اس کے سپرد کر کے نہیں آیا۔ بڑے پریشان ہوئے، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے پہنچے، دروازہ کھولا تو آگے مریم علیہ السلام کے سامنے
अनवाओ इकसाम के फल पड़े हुए हैं, ऐसे फल जो शाम के अंदर आते ही नहीं हैं, फ़लस्तीन में मौजूद ही नहीं है और उनका मौसम भी नहीं है। बग़ैर मौसम के अल्लाह तबारक व तआला ने फल सैयदा मरियम को अता कर रखे हैं। कमरे बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, अंदर कोई आ नहीं सकता। बग़ैर मौसमों के फल अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए हैं। ये इस बात की बैन दलील है कि रब्बे कायनात अल कफ़ील है, ज़िम्मेदार है। रब्बे कायनात ज़ामन है, हाफिज़ुन, हिफाजत करने वाले हैं, शहीदुन है। रब्बे कायनात ने वो फल अता कर दिए सैयदा मरियम को। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए मरियम ये कहाँ से आए हैं? अन्ना लाकी हाजा, अन्ना लाकी हाजा। मरियम ये कहाँ से आए? दरवाजे बंद हैं, कोई अंदर आ नहीं सकता, कोई रास्ता है नहीं, कोई सुराख मौजूद नहीं जहाँ से ये फल अंदर आ सके। अन्ना लकी हाजा, तुझे ये कहाँ से मिल गए? सैयदा मरियम कहने लगी, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह की तरफ से अता किए गए। अल्लाह ऐसा अल कफील है, अल्लाह पे यकीन कामिल बना ले, बंद दरवाजे भी हों अल्लाह वहां पे भी रिज़्क़ पहुंचा देगा। दरवाजे बंद हो जाएं, दुकानें बंद हो जाएं, कारोबार बंद हो जाएं, इंसान समझ रहा है मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो गए हैं, अल्लाह कहते हैं मुझे अल कफील मान ले, मुझे जिम्मेदार मान ले, मुझे ज़ामन मान ले। मैं बंद दरवाजों के अंदर भी, बंद दुकानों के अंदर भी, कारोबार बंद हो जाए तब भी तुझे रिज़्क़ पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह अल कफील हूं, जिम्मेदारी मेरी है। अल्लाह पे यकीन कामिल तो बनाए, अल्लाह को अल कफील समझे तो सही कि हमारा रब अल कफील है, जिम्मेदार है। रब्बे कायनात हमारी ज़रूरियात को पूरी करने वाला है। हाजा मिन इंदिल्लाह, सैयदा मरियम कहती है ये अल्लाह की तरफ से है, मुझे मेरे रब ने अता किए हैं। बंद दरवाजों में अल्लाह तबारक व तआला अता कर देते हैं। पत्थरों के अंदर छुपे हुए कीड़ों को भी अल्लाह माल के कायनात रिज़्क़ अता फरमा देते हैं, क्योंकि अल्लाह अल कफील है। अल्लाह माल के कायनात खाल के अर्ज़ो समा ने अनवाओ इकसाम के इंसान के ऊपर नेमतें रखी हैं। इंसान की ज़िंदगी के ऊपर अल्लाह माल के कायनात की इसमें मुबारक अल कफ़ील का हमें असर नज़र आता है। कितना कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता कर रखा है जिसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है, कोई हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, लेकिन माल के कायनात ने वो नेमतें हमें अता कर रखी है। हदीस मुबारक में आता है रसूल कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा अपने घर से बाहर निकलता है ना, घर से हम सब निकलते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए निकलते हैं, काम काज के लिए निकलते हैं। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ लेता है, अपनी ज़ुबान से अदा करता है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये घर से बाहर निकलने की दुआ है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी घर से बाहर निकलते इस दुआ को पढ़ा करते थे, हमें भी पढ़नी चाहिए। कायनात के इमाम फरमाते हैं, जो बंदा, हज़रत अनस बिन मालिक इस हदीस को रवायत करते हैं, अबू दाऊद के अंदर, जामे तिरमिज़ी के अंदर, दीगर हदीस की किताबों में हदीस मुबारक मौजूद है। हज़रत अनस कहते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, जो बंदा घर से बाहर निकलते वक्त इस दुआ को पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तरफ से आवाज़ दी जाती है, निदा दी जाती है, फरिश्ता पुकार के ये कहते हैं, कुफियत वुकियत हुदियत, अल्लाह का नाम लेकर घर से बाहर निकलने वाले, कुफीता वुकीता, कुफीता, तो तेरे लिए ये दुआ काफ़ी हो गई है। अल्लाह अल कफ़ील का तूने नाम लिया है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया है, घर से बाहर कदम रखा है, कुफीता, तेरे लिए ये दुआ काफ़ी है। वुकीता, तुझे बचा लिया गया है, हादसात से तुझे बचा लिया गया है, फितनों से तुझे बचा लिया गया है, हर तरह की आजमाइशात से तुझे बचा लिया गया है। वुकीता, तुझे बचाने का ऐलान अल्लाह की तरफ से कर दिया गया है। हुदीता, तेरे लिए हिदायत के रास्ते खोल दिए गए हैं।
जिधर जाएगा सीधा रास्ता होगा, उल्टे रास्ते के ऊपर नहीं जाएगा। कुफीता, अगर चाहता है अल्लाह की जात तेरे लिए काफी हो जाए, अगर चाहता है अल्लाह माल के कायनात खालिक अर्ज़ व समा की तरफ से ये ऐलान हो जाए इसके सारे काम सीधे होते जाएं, हुदीता तेरे सारे काम सीधे होते जाएंगे। वकीता, अगर चाहता है तू बच जाए, तहफ़्फ़ुज़ तेरा हो जाए, हादसा से तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, फितनों से तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, आज़माइशात से बच जाए, गुनाहों से बच जाए। वकीता, अगर चाहता है तो अल्लाह की तरफ से बचा लिया जाए, तेरे लिए तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान हो जाए। ये दुआ घर से निकलते वक्त पढ़ लिया कर। आगे हदीस मुबारक के अल्फाज सुनिए। हालांकि बात इतनी काफ़ी थी कि अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया है कि तेरे लिए ये काफ़ी है, तुझे बचा लिया गया है, तेरे लिए सीधे रास्ते कर दिए गए हैं, इतना काफ़ी था। लेकिन आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तनहा अनहु शैतानु, शैतान इस बंदे से फिर अलहदा हो जाता है। तनहा अनहु शैतानु, वो शैतान जो हमा वक्त तेरे मेरे साथ लगा रहता है वो पीछे हट जाता है। कहता है जिसको अल्लाह ने बचा लिया है, जिसके लिए अल्लाह काफ़ी हो गया है, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत को वाज़े कर दिया है, अब मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं, ये शैतान उससे पीछे हट जाता है। तनहा अनहु, अल्लाह को अल कफ़ील मान ले, अल्लाह को कफ़ील समझे कि अल्लाह मालिक कायनात खालिक अर्ज़ व समा अल कफ़ील है, रब्बे कायनात मेरा ज़ामन है, मेरा हिफाजत करने वाला है, मेरी हिफाजत करने वाला है, मेरे लिए काफ़ी हो जाने वाला है। आइए अल्लाह अल कफ़ील को जब समझेंगे इंशाअल्लाह रहमान कदम कदम पे अल्लाह की नुसरत और मदद के नज़ारे देखेंगे। अल्लाह माल के कायनात खालिक अर्ज़ व समा का दूसरा इसमें मुबारक जो आज मैं बयान करना चाहता हूँ, अल काफ़ी, अल काफ़ी, काफ़ी कफ़ायत कर जाने वाला, काफ़ी हो जाने वाला, कमी को पूरा कर देने वाला, कफ़ायत कर जाने वाला। माल के कायनात खालिक अर्ज़ व समा की ज़ात ऐसी है, अगर सारी दुनिया से आप ताल्लुक़ तोड़ लें, दुनिया वालों से नाते मोड़ लें, दुनिया वालों से रुख मोड़ लें, याद रखें अकेले अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ कायम कर लें, अल्लाह को पहचान ले, अकेला अल्लाह आपके लिए काफी है। अल काफ़ियु, अल्लाह माल के कायनात काफ़ी हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में यह तज़किरा मौजूद है। अल्लाह के इस इसमें मुबारक अल्लाह की सिफ़त का तज़किरा किया गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात जा रहे हैं तो आपकी ज़ुबान पे यही है, अबू बकर गम करने की ज़रूरत क्या है, परेशान होने की ज़रूरत क्या है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहु, मक्के वाले सारे दुश्मन बन गए हैं, सारे मुखालिफ बन गए हैं, तेरे मेरे कत्ल के फैसले कर रहे हैं और हाँ ऐलान कर रहे हैं इतना इनाम देंगे, इतना इनाम देंगे। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, सारी दुनिया दुश्मन बन जाए, अगर अल्लाह आपका दोस्त है सारी दुनिया मिलकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहु, ऐ सिद्दीक क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? यकीनन अल्लाह की ज़ात काफ़ी है। और फिर दुनिया वालों ने मजाक भी किए, ठट्ठे भी किए, अल्लाह के प्यारे नबी को सताया भी। रब ने कुरान बना के नाज़िल कर दिया, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, प्यारे नबी गम करने की ज़रूरत नहीं, जो अल्लाह अल काफ़ी है ना, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, इन मजाक करने वाले के मुकाबले में मैं अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हो। अल्लाह की जात इन काफरों का मुकाबला करने के लिए भी काफी है, आपकी नुसरत व मदद के लिए भी काफी है। आपके साथ अल्लाह की जात है, तब अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, गमज़दा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह काफी आपके साथ है। सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, दुश्मन हो जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुरान मजीद का तीसरा मुकाम समात फरमाइए, रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, ए प्यारे नबी क्या आपके लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है? फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, इन सब लोगों के मुकाबले में अल्लाह की ज़ात आपके लिए काफ़ी है। अनकरीब अल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह माल के कायनात की ज़ात आपके लिए काफ़ी है। सारे दुश्मन आ जाए, अपने भी आ जाए, बेगाने भी आ जाए, सारी दुनिया दुश्मन होके आ जाए, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह की ज़ात आपके लिए काफ़ी है।
اللہ الکافی ہے۔ اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما سے تعلق مضبوط کریں، اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھیں۔ جب ہم سمجھیں گے میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، مجھے اور کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور کسی جگہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ اللہ الکافی ہے۔ جب وہ موجود ہے مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ کافی ہو جائے گا۔ آج دکھ ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنے تمام غموں کو، اپنے تمام دکھوں کو، اپنی تمام پریشانیوں کو، اپنی تمام مصیبتوں کو اپنے رب کے سپرد کر دیں کہ اللہ آپ کی ذات الکافی ہے، اللہ آپ کافی ہیں میرے لیے، یہ میرے غم ہیں، یہ میرے دکھ ہیں، اللہ یہ میری پریشانیاں ان کو دور کر دے، میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ آئیے میں حدیث مبارکہ آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ علامہ البانی نے صحیح الجامعہ کے اندر اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من جعل الہموم ہمن واحدن، جس بندے نے اپنے تمام غموں کے اوپر ایک غم کو سوار کر لیا، سارے غم اس نے بھلا دیے، سارے غم اس نے اللہ کے سپرد کر لیے، صرف اپنے آپ کے ذمے صرف ایک غم لگا لیا۔ آئیے سارے غم اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ الکافی کے سپرد کر لیں، صرف ایک غم اپنے آپ کو لگا لیں۔ وہ غم جچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لگا لیں۔ وہ غم کیا ہے؟ کائنات کے امام فرما رہے ہیں، ہم المعادی، ہم المعادی، آخرت کا غم، آخرت کا غم لگا لیں، آخرت کا غم لگا لیں۔ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، اگر تم آخرت کا غم لگا لو گے، یہ دنیا کے جتنے بھی تمہارے غم ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، سارے غم اللہ دور کر دے گا، اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دنیا کے سارے غموم کو، سارے غموں کو اللہ مالک کائنات دور کر دیں گے۔ صرف آخرت کا غم لگا لیں کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کو میں لٹ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کو میں برباد ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت میں رسوا ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ندامت میرے سامنے ہو، کہیں آخرت کے دن مجھے غم نہ لگ جائے۔ دنیا کے اندر پریشانی اور غم یہ آخرت والا لگا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے غموں سے بچا لے، اللہ مالک کائنات دنیا کے آپ کے غموں کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آئیے حدیث مبارکہ کا اگلا جملہ سماعت فرمائیے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، وَمَن تَشَفَّتْ بِهِ الْغُمُومَ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا، اور جس بندے نے دنیا کے غموں کو لگا لیا اپنے آپ کو، دنیا کے اسے غم ہے، کاروبار کا غم ہے، رزق کا غم ہے، اولاد کا غم ہے، رشتہ داروں کا غم ہے، اپنوں کے غم ہے، بیگانوں کے غم ہے، ٹینشن پہ ٹینشن بنی ہوئی ہے، کون وزیر اعظم بنے گا، کون صدر بنے گا، کون آرمی چیف بنے گا، سارا نظام درم برم ہوا ہے، ہر بندے کو پریشانی لگی ہے، ہر بندہ غم زدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا کے ان غموں کو اپنے اوپر سوار کر لو گے، لم یبال اللہ فی اودیتہ حلقہ، اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تو چاہے جس مرضی جنگل میں ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کو تیری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج ہمیں آخرت کا بس غم نہیں ہے، دنیا کے سارے غم ہم نے اپنے اوپر سوار کر رکھے ہیں۔ دنیا کے غم ہمارے اوپر ہے، آخرت کا غم نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے۔ جس کو آخرت کا غم لگ گیا، دنیا کے سارے غم اللہ دور کر دے گا، اور جس نے اپنے اوپر دنیا کے غموں کو سوار کر لیا، اللہ کہتے ہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جس مرضی وادی کے اندر، جس مرضی جنگل کے اندر یہ ہلاک ہو جائے، اللہ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیو، اللہ الکفیل ہے، اللہ الکافی ہے، اللہ الکافی کے ساتھ اپنا تعلق لگا لے۔ اللہ الکافی الکفیل کون ہے؟ اللہ مالک کائنات کی تیسری صفت مبارک جو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے الغالب۔ اللہ کی ذات غالب ہے، غلبے والی ہے، غلبہ اللہ کے پاس ہے، قدرت اللہ کے پاس ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے۔ غالب کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے اوپر ہو،
جس کے اوپر کوئی نہ ہو، جس کا حکم سب پہ چلتا ہے، جس کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا، وہ غالب ہے۔ اور اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما غالب ہے۔ اللہ کی اسم مبارک، اللہ کی صفت مبارک الغالب ہے۔ اللہ ہر ایک چیز کے اوپر غالب ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ غالب ہے اپنے حکم کے اوپر، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو جانتی نہیں ہے۔ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ غالب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں کے ساتھ میرے تعلق ہوں گے پھر مجھے غلبہ ملے گا، فلاں کے ساتھ میرے تعلق بن جائیں گے پھر میری طاقت بنے گی، فلاں کے ساتھ اگر میں مل جاؤں پھر میری طاقت بنے گی۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر کے اوپر غالب ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ اللہ غالب ہے، اپنے حکم پہ اللہ غالب ہے، اللہ کا امر چلتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، اللہ کے سامنے کوئی چوں نہیں کر سکتا، کوئی چنا نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، اللہ کے سامنے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حکم سارے احکام کے اوپر غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا حکم، اللہ کا امر چلتا ہے، جس کا حکم رد نہ ہو سکتا ہو۔ صرف یہ نہیں کہ جس کا حکم ہے، بلکہ جس کا حکم رد نہیں ہو سکتا اس کو اللہ الغالب کہتے ہیں۔ غالب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی فائنل آخری حکم ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر دینا پھر تمہارے اوپر کوئی غلبہ بھی نہیں پا سکتا۔ جس کی مدد اللہ کرے اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں چلا سکتا۔ اللہ کی نصرت اور مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ غالب کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارا رب کون ہے؟ غالب ہے۔ اس اللہ الغالب کے ساتھ تعلق کو قائم کریں۔ اللہ مالک کائنات کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ جھک کر فریاد کیا کرے، اے غلبے عطا کرنے والے، قدرتیں طاقتیں عطا کرنے والی ذات، سارے اختیار تیرے پاس ہیں، سب کے اوپر غلبہ تیرا ہے۔ اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، تو ہی غلبہ عطا کرنے والا ہے۔ مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا، اللہ غلبے والا، قوت والا اور طاقت والا بنانا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے پھر تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مثال سے ذرا بات سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی ہے، چیخا جلائی گئی ہے، لکڑیاں کئی مہینے اکٹھی ہوتی رہی ہیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ یہ نمرود نے آگ جلائی ہے، وقت کے حکمران نے آگ جلا کر آگ کے اس الاؤ میں ابراہیم خلیل اللہ کو پھینک دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا دنیا حیران ہے، ششدر ہے، اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے لیے مر مٹنے والا ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والا ابراہیم ہے۔ آج اسے آگ کی نظر کر دیا جائے گا، دنیا حیران ہے۔ فرشتے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، ہمیں حکم دے ہم ابراہیم کے پاس جائیں۔ ابراہیم سے کہتے ہیں آپ ہمیں کہیں، آگ کو ہم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ ابراہیم سے پوچھ لو، اگر ابراہیم تمہاری مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مدد حاصل کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، جنہوں نے اللہ الغالب کو سمجھا کہ اللہ کا حکم ساری کائنات کے اوپر غالب ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اب آگ کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا ہے، ہوا والا آ کر کہتا ہے ابراہیم ہمیں حکم کریں اس ہوا سے اس آگ کے الاؤ کو اٹھا کر ان کافروں کے گھروں کے اوپر پھینک دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واللہ غالب علی امرہ۔ ابراہیم خلیل اللہ جانتے تھے اللہ کا امر ساری کائنات کے اوپر غالب ہے، اللہ کے حکم کے اوپر کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ میری فریاد اللہ سے ہے، کہا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتہ آیا کہتا ہے میں
بارشوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بادلوں کے اوپر مامور کیا ہے، ابراہیم مجھے حکم کیجئے، میں آسمانوں سے بادلوں سے بارش برساتا ہوں، اس آگ کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی مدد کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی و شافی ہے، مجھے اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرشتے بھی حیران ہیں، دنیا بھی حیران ہوگی، چشم فلک بھی حیران ہوگا، اتنا اطاعت گزار فرما بردار بندہ کیا آج اسے آگ میں جلا دیا جائے گا؟ اللہ کی توحید کے اوپر کیا حرف نہیں آئے گا؟ اب منظر بڑا عجیب ہے، اگر آگ کو اٹھا کر کافروں کے گھروں کے اوپر پھینک دیا جاتا، کوئی کہہ سکتا تھا ابراہیم ہوا کی طرف سے بچ گیا ہے، ہوا چلی تھی، ہوا نے آگ کو اٹھا کر پھینک دیا تھا، بارش برسی تھی، بارش کی وجہ سے ابراہیم بچ گئے ہیں۔ لیکن ابراہیم اتنا بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے، کوئی یہ کہے آگ کی وجہ سے ابراہیم بچے ہیں، ہوا کی وجہ سے بچے ہیں، پانی کی وجہ سے بچے ہیں۔ رب کائنات نے کہا تم جتنی آگ جلا سکتے ہو جلا لو، ہم ابراہیم کو اس آگ سے ہی بچا کر دکھا دیں گے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اللہ نے حکم دے دیا آگ تیرے اندر جلنے کی خاصیت ہم نے رکھی ہے، لیکن آج اللہ ہی تجھے حکم دے رہا ہے یا نَارُ كُونِي، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگے، سلامہ سلامتی والی بن جانا، بہار کا موسم بنا دے، اے آگ جلنا تیرا کام ہے، لیکن آج تو نے جلانا نہیں ہے، آج تو بہار کا موسم، بہار کا انداز ابراہیم کے لیے بنا دے۔ ایک دن، 2 دن، 2 ہفتے، 3 ہفتے، جتنی دیر بھی مختلف روایات ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اس آگ میں رہے۔ جب آگ بجھتی ہے مسکراتے ہوئے ابراہیم باہر آ رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں واللہ غالب علی امرہ، ساری کائنات مل کر ابراہیم کو جلانا چاہتی تھی لیکن رب کائنات بچانا چاہتے تھے، بتا دیا واللہ غالب علی امرہ، ساری کائنات کے اوپر امر کس کا چلتا ہے؟ وہ اس اللہ کا جو غالب علی امرہ، جس کا حکم کے اوپر غلبہ ہے، ہر چیز کے اوپر غلبہ ہے، وہ غالب ہے، حکم اسی اللہ کا چلتا ہے۔ آئیے اس اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا رب کون ہے؟ الغالب، جس کا غلبہ ہے، ساری کائنات کے اوپر غالب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ مالک کائنات کی چوتھی صفت مبارک وہ ہے المحیط، اللہ مالک کائنات محیط ہے۔ محیط کا معنی ہے جس نے احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ہر چیز کے بارے میں اسے علم ہے، اس نے اسے شمار بھی کر رکھا ہے، گن بھی رکھا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر چیز کا جس اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اس چیز کی ہر چیز کے بارے میں، خاصیت کے بارے میں بھی وہ اللہ جانتا ہے، اس کو المحیط کہتے ہیں۔ اللہ المحیط کون سی ذات ہے جس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے؟ قرآن مجید میں المحیط اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مبارک 8 مقامات کے اوپر آئی ہے۔ رب کائنات خالق ارض و سماء ارشاد فرماتے ہیں الا انہ بکل شیء محیط، اللہ کی ذات کون ہے؟ الا خبردار خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ یہ بتا رہے ہیں انہ بکل شیء محیط، ہر چیز کا احاطہ اس اللہ نے کر رکھا ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں پتہ نہیں اللہ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، اللہ نے ہر چیز کے کو احاطے میں لے رکھا ہے، اللہ کے علم میں ہے کون سی چیز کہاں ہے، کیسے ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہی ہے، کیسے ہے، کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے، رب کائنات سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ المحیط ہے، اس نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہر طرح کے قول اور فعل ہماری زبان سے جو نکلتا ہے، جو ہم عملی طور پر کرتے ہیں، ان تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتے ہیں کہ یہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے، دل میں کیا سوچ رہا ہے اور عمل کیا کر رہا ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، کام کیا کرتا ہے، سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ ہر چیز ایک عملی اعتبار سے بھی، فعلی اعتبار سے بھی اللہ مالک کائنات کے علم میں ہے۔ آئیے قرآن سنیے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بما یعملون محیط،
जो भी तुम अमल करते हो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह की ज़ात, बिमा, उस चीज़ के साथ, यामलूना, जो अमल करते हैं, मुहीतुन, उसका अहाता किए हुए है, अल्लाह के इल्म में है। आपका कौल भी अल्लाह के इल्म में है, आपका फेल भी अल्लाह के इल्म में है। दिन के उजालों में किए जाने वाला अमल भी अल्लाह जानते हैं, रात की तारीकियों में छुप कर किए जाने वाले अमल भी अल्लाह की जात जानती हैं। लोगों के सामने जो अमल करते हो उसे भी अल्लाह जानते हैं। जो मख्फी रखकर, पोशीदा रखकर, लोगों से छुपा कर अमल करते हो, दिलों के अंदर बुग़्ज़ व अनाज लेकर अमल करते हो, या खुशी बखुशी करते हो, तौअन व करहन करते हो, अल्लाह माल के कायनात उसका अहाता किए हुए हैं, अल्लाह के इल्म में है जो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। अल्लाह अल मुहीत है, अल्लाह ने हर चीज़ का अहाता किया हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जानते हैं। आइए मुहीत का एक और माना समझे। अल्लाह माल के कायनात, खाल के अर्ज़ो समा की ज़ात कौन है? अल्लाह जमी जिहाद के मुहाफिज है। हर जहत, हर सिम्मत, हर तरफ, हर किनारा, हर एक चीज़ के मुहाफिज है। ये अल मुहीत का माना है। अगर किसी ने किसी चीज़ का अहाता किया हुआ है, इसका मतलब है उसने उसको महफूज बना रखा है। हम कोई प्लाट खरीदते हैं, उसकी चार दीवारी बना देते हैं, समझते हैं कि अब मैंने इसका अहाता कर दिया है, अहाता बना दिया है, दीवारें बना दी हैं, अब ये महफूज हो गया है। अल्लाह माल के कायनात ने जमी जिहाद का मुहाफजा कर रखा है, मुहाफिज है अल्लाह, उसके मुहीत है। दलील क्या है? अल्लाह का कुरान है। रब्बे कायनात फरमाते हैं, लितालमू, जान लो इस बात को, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर एक चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। फिर फरमाया व अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, अल्लाह ने हर चीज़ का अपने इल्म के साथ अहाता कर रखा है। अल्लाह हर एक चीज के ऊपर कुदरत रखते हैं और हर एक चीज का अल्लाह ने अपने इल्म के एतबार से अहाता कर रखा है। अल्लाह के इल्म में है फलां चीज क्या है, फलां चीज कैसी है, अल्लाह ने उसका अहाता कर रखा है। उलमाए मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा की तशरीह में लिखा है कि जो चीज़ें हैं, वजूद नफ्स, वजूद जिनस, जो भी चीज़ें हैं, उनके वजूद के बारे में अल्लाह को इल्म है कि इसका वजूद क्या है, कैसा है। वजूद जिनस, जिनस के एतबार से भी मर्द है, औरत है। जिनस इसकी क्या है, अजनास में से क्या है, गल्ले हैं और क्या चीज़ें हैं, गंदम है, चावल है, क्या क्या चीज़ें हैं। हर एक चीज़ के वजूद का अल्लाह माल के कायनात को इल्म है, उसकी कैफियत का अल्लाह को इल्म है, इसकी कैफियत क्या है। हर इंसान, हम कई लोगों को देखते हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, गमों के मारे हुए होते हैं, दुखों से चूर होते हैं, लेकिन हम उनके चेहरों की मुस्कुराहट से ये समझ रहे होते हैं कि यार ये बंदा बड़ा खुशहाल है, बड़ा खुशो खुरम है, लेकिन वो बेचारा दुखों और गमों का मारा हुआ होता है। अल्लाह कहते हैं तुम नहीं जानते, अल्लाह जानते हैं इसकी कैफियत क्या है, इसकी हालत क्या है। तेरे दुखों गमों को भी वो अल्लाह जानता है, तेरी खुशी को भी अल्लाह जानता है, तेरी मुसरतों को भी अल्लाह जानता है, तेरे उठने बैठने को भी अल्लाह जानते हैं, तेरी करवट बदलने को भी अल्लाह जानते हैं। वो बंदा जो रात को करवट बदलता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उस पर खुश होते हैं, फरिश्तों को कहते हैं देखो मेरा बंदा करवटें बदल रहा है, मेरी तारीफें कर रहा है। जो अल्लाह तेरी करवटें बदलते हुए भी तुझे जानता है, उस अल्लाह से कोई बात मख्फी और पोशीदा नहीं है। वो अल्लाह अल मुहीत है, उसने हर चीज का अहाता कर रखा है। लितालमू का मतलब ये भी है अल मुहीत का कि अल्लाह के इल्म में ये भी है कि ये चीज, इसको वजूद किस लिए दिया गया था, इसकी इजाद का मकसद क्या था, अल्लाह ताला इसको भी जानते हैं। उस चीज के वजूद के मकसद को भी जानते हैं। और फिर आखिरी बात यह भी समाअत फरमाइए, अल्लाह माल के कायनात के इल्म में अल मुहीत का यह भी माना है कि रब्बे कायनात उसके नतीजे और असर से भी वाकिफ है कि यह चीज़ बनाई किस लिए गई थी, अब ये कर क्या रही है और करेगी क्या, और इसके बाद इसका असर क्या होगा दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर इसकी कैफियत और असर क्या पड़ेगा। अल्लाह ताला इस बात को भी जानते हैं। यह है अल्लाह अल मुहीत का मतलब और माना।
اللہ المحیط کون ہے؟ اللہ المحیط کا مطلب یہ ہے جو حفاظت کرنے والا ہے۔ المحیط کا مطلب حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ رب کا قرآن ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا اللَّهَ، اگر تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کافروں کی، ان دشمنوں کی، تمہارے مخالفوں کی جتنی بھی تدبیریں ہیں، قیدہم، ان کے مکر، ان کے فریب، ان کی تدبیریں، ان کے منصوبے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اگر تم اللہ کو پہچان لو گے، اللہ المحیط کے بندے بن جاؤ گے، ساری دنیا آپ کی مخالفت کرے، آپ کی دشمنیاں اختیار کرے، آپ کے خلاف منصوبے بنائے، پروگرام بنائے، پروپوگنڈے کرے، آپ کے خلاف جو مرضی کرتے رہے، ان اللہ بما یعملون محیط، وہ اللہ اگر صبر کا دامن تھامے رکھو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ تمہاری نصرت اور مدد کرے گا، کیونکہ اللہ حفاظت کرنے والا محیط ہے۔ محیط کا معنی حفاظت کرنے والا، آپ کی عزت کی حفاظت کرنے والا، آپ کے وجود کی حفاظت کرنے والا، آپ کے نظریات کی حفاظت کرنے والا، آپ کے خیالات کی حفاظت کرنے والا، آپ کے تصورات کی حفاظت کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ المحیط ہے۔ دیکھیں مکے والوں نے کتنی مخالفتیں کی تھی، کتنی دشمنیاں لی تھی، کیسے رسول اللہ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی تھی، کیسے آپ کے افکار و نظریات کو دنیا کے سامنے نہ لے جانے کے لیے انہوں نے پروپوگنڈے اور منصوبے بنائے۔ آج دنیا بھر کے اندر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے اللہ المحیط ایسے اپنے بندوں کے نظریات اور خیالات اور ان کی باتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات ہے، نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، ابو بکر صدیق ہے، دشمن کافر دروازے کے اوپر پہنچ چکے ہیں، غار کے دہانے کے اوپر ہے، ابو بکر صدیق غمزدہ ہے کہ کیا بنے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والوں کو بتا رہے ہیں اللہ نے مجھے راتوں رات سیر کروائی ہے، معراج کروائی ہے، زمینیں دکھائی ہیں، آسمان دکھائے ہیں، ساتوں آسمان دیکھ کر آیا ہوں، جنت دیکھ کر آیا ہوں، جہنم دیکھ کر آیا ہوں، میں نے بیت المقدس تک پہنچا ہوں، بیت المقدس میں نے انبیاء کی امامت کروائی ہے۔ مکے والے حیران ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں محمد اگر تم نے بیت المقدس دیکھا ہے، مسجد اقصی دیکھی ہے، تو مجھے بتاؤ مسجد اقصی کی شمالی جانب کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، جنوبی جانب کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، مجھے بتاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب خود فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے حبیب کہتے ہیں آج تلک مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن پریشانی ہوئی ہے۔ حالانکہ ایک سوال ہے ذہن میں آتا ہے کہ ایک بندہ کسی جگہ جاتا ہے تو وہ دروازے کھڑکیاں تو نہیں گنتا۔ آپ احباب جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر کوئی بندہ آپ کو باہر کھڑا کر کے پوچھ لے بتائیں منانیہ مسجد میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنے ہیں، الماریاں کتنے ہیں، جناب پنکھے کتنے لگے ہیں، لائٹیں کتنے لگی ہیں، تو آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے، دروازے کھڑکیاں گننے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن انہوں نے سوال عجیب کر دیا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ان کے سوال کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوا کہ آج سے پہلے میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ وہ اللہ جو الکفیل ہے، الکافی ہے، الغالب ہے، المحیط ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ نے میرے سامنے ایسے بیت المقدس کر دیا جیسے یہ سامنے والا گھر ہے، میں اس بیت المقدس کو دیکھتا جاتا تھا، یہ مشرکین مکہ سوال کرتے تھے، میں ان کے سوالوں کے جواب دیتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واللہ المحیط۔ ہمارا اللہ کون ہے؟ المحیط ہے، جس نے ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، ساری کائنات کو تیرے لیے اللہ سامنے لے آئے گا، ساری دنیا کے خزانے تیرے سامنے لے آئے گا۔ وہ اللہ تیری عزت کی بھی حفاظت کرے گا، نموز کی بھی حفاظت کرے گا، تیری باتوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ جب ہمارا یہ یقین بن جائے گا، یہ کامل نظریہ بن جائے گا کہ میرے لیے اللہ الکفیل ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ الکافی ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ الغالب کافی ہے، میرے لیے اللہ المحیط کافی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے گا، یاد رکھیں قدم قدم پہ اللہ کی نصرت اور مدد کے نظارے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو صحیح معنوں کے اندر
اندر اللہ الغالب المحیط الکافی الکفیل کی اللہ تبارک و تعالی معرفت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔